السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رمضان رنگ سے میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان. سلام عرض کرتی ہوں اور پینل پر جو معزز مہمان ہمارے ساتھ اس بزم میں موجود ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتے چلیں. سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. آپ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے. سید مرشد شاہ زرقاوی صاحب ہیں آج اس پینل پر اس بزم میں ہمارے ساتھ. آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے بھی. تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری بابر حسین قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور حمد باری تعالیٰ کے لیے سید مدثر قاظمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جیسے کہ ہماری ٹرانسمیشن ہم ہمیشہ سے تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو قاری صاحب سے کہتے ہیں بسم اللہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذكر أن الأرض يرثها جزاک اللہ خیر. قاری بابر علی سیالوی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. آج کے موضوع کا ذکر کیا جائے تو ناظرین، چونکہ ہمارا موضوع ناشکری کے حوالے سے ہے اور صبر میں جو ہماری جانب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. سچویشن یہ ہے ناظرین کہ جب بھی ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، میں بھی، آپ بھی اور باقی بھی لوگ اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے جن کو ہم ایک عام نظر میں شاید نعمت گنتے ہی نہیں ہیں، نعمت گردانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ موجود نعمت اگر ہمارے پاس نہ ہو
تو شاید ہماری سچویشن کتنی بدل جائے. مثال کے طور پر مال و اسباب کو ایک جانب کر دیا جائے. سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس دین اسلام کی نعمت ہے. وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائش کے ساتھ حق پر پیدا کیا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسے پیمانے میں یا ترازو میں تولنے کے لیے محتاج نہیں چھوڑ دیا تھا کہ ہم نکلتے, ہم دین حق کی تلاش کرتے اور اس کے بعد ہم وہاں تک پہنچ پاتے یا نہ پہنچ پاتے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی جتنی شکر گزاری کریں اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. اسامہ بھائی, آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اپنے جسم میں موجود صلاحیتوں کو اگر دیکھ لیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور ہمیں ان کا شکر گزار رہنا چاہیے. لیکن عمومی طور پر جب ہم اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں, میں باقیوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنی ذات سے بات شروع کروں گا, کہ ہم بہت سارے معاملات میں ناشکری کر لیتے ہیں دوسری چیزوں کو دیکھ کے. دین اس میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. قرآن کریم میں صبر اور شکر کا متعدد مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے, اور اللہ پاک نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کو خاص طور پہ مخاطب کر کے فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں. اپنی نعمتوں کو خود اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں, اور یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. شکر ادا کرو اللہ رب العزت کا اگر تم عبادت گزار ہو. اور متعدد مقامات فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہاں پہ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. انسان جب شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کرتا, انسان شکر ادا کرتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے بھلے کے لیے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ پاک اعلان کر رہا ہے, وَإِذْ تَعَذَّنَ, اعلان کر رہا ہے, اللہ پاک منادی کر رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں انہیں اور بڑھا دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم میرا شکر ادا کرنے کی بجائے اگر تم کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, پھر میں یہ نعمتیں واپس لے لیتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس اللہ کی دی نعمتیں, صحت, جس طرح آپ نے اپنے جسم کی بات کی, انسان اپنی جسم کی طرف دیکھے کہ ایک منٹ کے اندر انسان 18 سے 22 مرتبہ سانس لیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان سانس انہیل بھی کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے. اس نعمت کا اندازہ انسان تب لگاتا ہے جب اس کو آکسیجن کا سلنڈر لگتا ہے کہ کتنی دیر تک اس سلنڈر کام آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے, اپنے 360 جوڑوں کا شکر ادا کرے. اب وہ کس طرح ہوتا ہے شکر ادا؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے. اب شکر کے 3 درجات جو علماء کرام نے اور محدثین اعظام نے, مفسرین کرام نے بیان فرمائے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شکر کا درجہ یہ ہے انسان اپنے دل میں اس بات کا اطمینان کرے, اس بات کا خیال کرے اور اس بات کا اقرار کر لے, مان لے کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے, اللہ کے علاوہ کسی نے عطا نہیں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان سے, اقرار باللسان, اپنی زبان سے اس بات کے اقرار کرے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جب بندہ کھانا کھانے کے بعد, روٹی کھانے کے بعد, جب خوراک کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, تو اللہ پاک اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیتا ہے. کہ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے, صبر کرتا ہے, اور ایک بندہ کھانا کھانے کے بعد صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو روزے دار کے برابر کھڑا کر دیتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جو جانے والے لوگ ہوں گے ان میں سے اولین لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, یعنی حمد بیان کرتے تھے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل بالجوارح, انسان کے اوپر جو شکر کے اللہ پاک نے چیزیں نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کو دوسروں کے اوپر نچھاور کرے, انہیں دوسروں کے لیے مہیا کرے, انہیں دوسروں کے لیے آسان بنائے. یہ نہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں آپ ان کو مل مار کر بیٹھ جائیں. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جاتا ہے دنیا سے
تو 3 چیزیں جو اس کے ساتھ جو ہیں وہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہ مال و دولت ساتھ جاتا ہے، نہ اس کا روپیہ پیسہ ساتھ جاتا ہے، نہ اس کے مکان، نہ اس کی گاڑی ساتھ جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ جاتا ہے صدقہ جاریہ، جس نے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہوگا. دوسری چیز ہے نیک صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے پیچھے سے، اور اللہ رب العزت کے لیے جو اس نے نیک کام کیے ہیں ان کو اس کو اجر ملتا ہے. اب یہ بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے یہ ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو انتہائی پسند ہیں بندے جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ تو کہا نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. اور فرمایا لا تکفرون، اور تم جو ہے اس میں کفران نعمت کا اقرار نہ کیا کرو. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے عدد لقمان حکیم جو ہیں جن کے حوالے سے پوری سورہ لقمان جو ہے قرآن کریم میں نازل فرمائی، وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میں نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی اور انہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا اور کرنا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہ صرف شکر گزاری ہے بلکہ اس میں بے صبری پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں ہم لوگ اتنے بے صبرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. روزمرہ کی روٹین کو دیکھ لیں، ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی بھی چیز کا اگر انتظار کرنا ہوتا ہے تو اس کا ہم انتظار کرنے میں بڑی بے صبری سے کام لیتے ہیں. اور جبکہ حضرت علی کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ وقت سے پہلے نہ مقدر سے زیادہ. ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ اگر کماتا ہے، اس کے پاس اگر مجھ سے زیادہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس بھاگم بھاگ میں، اس دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں، ناشکری بھی آ جاتی ہے، بے صبرا پن بھی آ جاتا ہے. زرقاوی صاحب سے جانتے ہو، زرقاوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم بے صبری اور بے شکری ہوتے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اچھا، ناشکرے ہم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا کہ انسان بڑا بے صبرا ہے. تو بے صبرے تو ہم اس وجہ سے جب ایک بنانے والی ذات نے بتا دیا کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ یہ ہے کہ یہ بے صبرا ہے، وہ یہ تو ایک بات ہمارے اندر موجود ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بے صبری سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ ایک اگر آپ کے جسم کے اندر، آپ کی بناوٹ کے اندر، آپ کی ہیئت کے اندر اگر کوئی کمی رکھ دی گئی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے انبیاء کے ذریعے احکامات اتارے جاتے ہیں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. ایک امتحان رکھ دیا گیا ہے. امتحان جسٹ لائک اٹ کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا آدم سے، تو آدم علیہ السلام چونکہ ماں باپ ان کے نہ تھے، اب قدرت نے ان کے اندر ماں باپ کا وہ جو خانہ تھا محبت کا وہ خالی چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے ماں باپ نہ دیکھے. اب ہوا کیا کہ جب آگے اولاد ہوئی تو اولاد کی محبت بہت زیادہ دل میں ڈالی گئی. اب یہ گیپ جو آیا، اس گیپ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے احکامات اتارے. وہ احکامات یہ اتارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کو کسی جگہ پہ، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. بالکل. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو گیپ ہماری پرسنالٹی میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دینداری، احکامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں پہ اتارے جاتے ہیں، جو نبی ہم لوگوں میں پھر وہ احکامات نافذ کر کے جاتے ہیں تو وہ احکامات اتارے جاتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں بے صبری سے بچنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہوتی ہے. اور بلکہ بات بے صبری کی تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی جو شکر گزاری کے فقدان میں ہیں اس کا ہمیں لازمی ذکر کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نعمتیں کسی صورت میں بھی آپ کو انعام کی ہیں، جی ہاں، تو ہمیں دل سے اقرار بھی کرنا چاہیے اور زبان سے بھی اقرار کر کے اور تصدیق بالقلب. اچھا، یہ 3 سٹیپ اگر ہم اپنائیں گے تو پھر حقیقت میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. یہ 3 سٹیپ. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جو نعمت ہمیں ملی ہوتی ہے تو ہم اس نعمت کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ہی دیکھتے ہیں سامنے والے کے پاس یار بڑی اچھی نعمت ہے، اس کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی ناقدری ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اس کا شکر گزار ہو جائیں. اور اس کا شکر گزار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر اللہ رب العزت کو بار بار شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ
نعمت عطا کی جب ہے. شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں، رائٹ؟ میں اسی طرف میں آ رہا تھا. اب ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. 3 لوگ تھے، ان میں ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا. جی ان میں سے ایک کے پاس فرشتہ آتا ہے آزمائش کے لیے، آ کر ایک سائل کی صورت میں، ایک طبیب کی صورت میں کوڑے کو کہتا ہے ہاں بھائی بتا کیا معاملہ ہے تیرا. کہنے لگا یار بڑا ہی مشکل میں ہوں، اس کوڑی سکین کی وجہ سے، بری سکین کی وجہ سے میں جب محفل میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بس یہ ٹھیک ہو جائے تو میں دنیا میں آ جاؤں. کوئی بات نہیں. اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ چلا گیا. اس نے کہا اور کوئی خواہش؟ کہنے لگا ایک اور خواہش ہے. ہاں بھائی کیا خواہش؟ خواہش یہ ہے کہ کوئی مال و اسباب بھی اگر مل جائے. کیا تجھے پسند کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. فرشتے نے کہا لو یہ اونٹ نہیں لے، اور اب تو اس سے مزید آگے ترقی کرے گا اور میں تجھے دعا دیتا ہوں. فرشتہ چلا گیا. دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے، وہ گجا ہوتا ہے، اس کے بال کوئی نہیں ہوتے. اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا یار بڑا ہی معاملات کیا ہیں، بس بڑا پریشان ہوں، اس گنجے پن کی وجہ سے جس محفل میں جاتا ہوں دھتکار دیا جاتا ہوں، لوگ جو ہے بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو میں دنیا میں آ جاؤں. اس نے کہا ہاں. اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آگے، بڑے خوبصورت بال آگے. کہا اور کوئی خواہش؟ کہتا اگر مال و اسباب بھی ہو جائے. کہا کہ تجھے پسند کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو گائیاں بڑی پسند ہیں. کہا یہ گائے لے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے برکت دے. اب تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ نابینا ہوتا ہے. نابینے سے سوال کرتا ہے ہاں بھائی تیری کوئی خواہش؟ کہتے یار نابینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، گرتا پڑتا ہوں، دنیا کی نعمتیں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اگر یہ بینائی مجھے مل جائے تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. دعا کی، اس کی آنکھیں بھی آ گئی. اس سے خواہش پوچھی، اس نے کہا یہ بکریاں بڑی پسند ہیں. اس کو بکری دے دی. اس نے کہا جا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت دے. اب یہ جب نعمتیں ان کو مل گئی، ان نعمتوں کے بعد اب باری آ گئی تھی آزمائش کی، وہ تھی شکر گزاری کہ شکر کون کرتا ہے. اب وہ زبان سے تو شکر گزار تھے، زبان سے تو شکر گزار تھے. اب ان کا امتحان آ گیا کہ تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں اور عمل بھی جوارے بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں. اب فرشتہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے، اسی پہلے شخص کے بعد جو کوڑی تھا، دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے پاس مال، بہت زیادہ اونٹ اور بہت بڑے ریوڑ بن گئے. کہا یار بات سن. ایک سائل اور فقیر کی صورت میں آیا. کہا بات سن، اتنا خوبصورت اللہ نے تجھے رنگ روپ دیا ہے، اتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے اور مال بھی تیرے پاس بڑا ہے، تو میں اس رب کے نام پہ سوال کرتا ہوں تو مجھے ایک اونٹ ہی دے دے. اس نے کہا بھی بات سن، یہ رنگ روپ تو بچپن سے ہی ہے میرا، تو رہی بات یہ مال کی تو میں تو اپنے بال بچے، اپنے ملازم، ان کے لیے میں پورا نہیں کر پاتا، تو سوری. چلا گیا. اب فرشتہ چلا گیا اس کے دوسرے ساتھی کے پاس جو گنجا تھا. اب جب اس گنجے کے پاس گیا تو اسے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اپنی گائیوں میں سے کوئی جانور ہی مجھے دے دے. اور اس نے کہا یار بات سیدھی سی ہے، یہ جتنا بھی مال و دولت ہے میرے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے، میرے اپنے گھر بار، میرے بال بچے ہیں، میرے ملازمین ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو باقی رہ گئی بات میرے خوبصورت بالوں کی تو بات کر رہا ہے، تو یہ تو میرے پیدائشی ہی ہیں. اس نے کہا جا پھر اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ تجھ سے یہ واپس لے. آگے چلا گیا. اب باری آ گئی تیسرے کی آزمائش کی. نابینا کے پاس گیا. اسے کہا کہ یار اس رب کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین خوبصورت آنکھیں دی اور بینائی دی اور اتنا مال و اسباب تجھے دے دیا، تو اس مال میں سے، یہ بکریوں میں سے مجھے کچھ چاہیے. اس نے کہا یار بات سن، میں غریب تھا، نابینا تھا، مجھے نظر بھی نہیں آتا تھا، اور اللہ نے مجھے بینائی دی، پھر اس رب نے مجھے مال و اسباب دیا، جتنا اس میں سے چاہیے لے لے. سبحان اللہ. اس فرشتے نے کہا شکر کیا. اب اس فرشتے نے کہا کہ میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی اس میں فیل ہو چکے ہیں اور تو پاس ہو گئے. اب وہ پاس کیسے ہوا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیسے کیا؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور پھر عمل سے. لے جا، عملی طور پہ کیا کہا؟ لے جا، یہ اس رب کا دیا ہوا ہے، تو لے لے. تو اس نے جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اس صورت میں
تو اس فرشتے نے کہا کہ جا تو پاس ہو گیا. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ناشکری کریں, اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے, اور آپ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. بالکل, یعنی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا. اور بات وہی آ جاتی ہے جو اسامہ بھائی نے اشارہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ مل مار کے بیٹھ جائیں, یہ آپ کا مال نہیں ہے, آپ حقدار ہیں یا نہیں ہیں, یہ کون حقدار ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں, ان کو تقسیم کرنا سیکھیے. بڑی اچھی, بڑا پیارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں جی. ہمارے ساتھ سید مدثر قاظمی صاحب ہیں. مدثر بھائی بسم اللہ کیجئے گا. تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا. اور میری روح کی ہے بس یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا. تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو, اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اور کبھی شان لطف عطا میں تو, کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو, کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو ہے. یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو, اللہ جل جلالہ. جو بروز حشر حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. جو بروز حشر حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. اور میرے لب پہ نعت جناب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو, اللہ جل جلالہ. اور آئے غم جدھر سے اتر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے. آئے غم جدھر سے اتر گئے
جب زبان سے یوں کہا اللہ جل جلالہ